حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام سے تعلق تھا، سید زادے۔ سادات کرام کو اللہ یہ عزت دیتا ہے کہ پیدائشی طور پر بھی ان لوگوں کے پاس سند ہوتی ہے کہ ان کی عزت کرنا امت پہ ضروری ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ ان کو فضیلت ہوتی۔ بابا صاحب فرماتے میرے پاس فضیلت تھی، عظمت تھی، میں سید زادہ تھا اور گیلانی سید غوث اعظم کی اولاد، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ اندر سے میں خالی ہوں۔ ہمارے زمانے میں کچھ برادری ایسی ہیں جن کو ہم لوگوں نے بڑا بنا دیا ہے، وہ بڑے بن گئے ہیں، نیچے اترنے کو تیار نہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اصل مجرم وہ نہیں جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، اصل مجرم وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ اصل مجرم۔ تو اس زمانے میں سادات کرام کی بڑی عزت تھی، بڑا نام تھا۔ تو بابا صاحب کہتے ہیں میرے گھر میں پیری مریدی تھی، ابا جی بھی پیر، دادا جی بھی پیر، پردادا جی بھی پیر، سارے پیر تھے، لیکن میں جب اپنے دل پہ نظر ڈالتا تھا تو خالی تھا معاملہ، شے کوئی نہیں تھی پاس۔ ہاتھ چموا لینا، نذرانہ لے لینا بات ٹھیک ہے، لیکن نہ علم نہ معرفت، کوئی شے نہیں۔ آپ فرماتے میں نے جب پلٹ کے دیکھا نا، پورے علاقے پہ نظر ڈالی تو ایک درویش بابا، ایک سادہ بابا سائیں عنایت قادری، جس کی کوئی بڑا نام نہیں، کوئی بڑی برادری نہیں، اور کام اس کا کیا ہے، رمبا لے لیتا اور سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا، لیکن جب مغرب ہوتی تو اس بابے کی مجلس سجتی، اور کہتے ہیں جب ایک دفعہ وہ اللہ کہتا تو اس کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی، اور جب عشاء کے بعد وہ حضور پہ درود پڑھنا شروع کرتا تو لگتا یہ کہ یہ سادہ نہیں پڑھ رہا، یہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے درود پڑھ رہا۔ فرماتے ہیں میری ساری برادری کو پتا تھا کہ اس کے پاس معرفت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سید ہیں، مورائی ہیں، اب وہاں جائیں بت توڑیں کیسے، ٹوٹتا ہی نہیں، بہت بڑی مصیبت، کیسے ٹوٹے گا؟ لوگ کہیں گے تو مولوی کے پاس جاتا ہے، تو یہ ہو گیا ہے ساری زندگی گناہ کرتے رہو، ظلم کرتے رہو، ہمیں تانے کا ڈر نہیں۔ درویش کے پاس جائیں تو لگتا ہے کوئی تانا دے گا کہ ادھر چلا گیا، تو ادھر چلا گیا، جے کر یار دے نام دا ملے میں نہ انہوں چولی پا لئے پنجے سٹیے نہ، تو یہ کر نار دے نام دی ملے سولی چوٹا چوٹ لئے پیچھے ہٹیے نہ۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں روز اپنے آپ سے جنگ کرتا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ 2 4 5 لوگوں سے میں نے مشورہ کیا تو کہنے لگے تو سیدوں کو بدنام کرے گا، اب تو سادات کو بدنام کرے گا کہ سید ہو کے کسی کے دروازے پہ جاتا ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں ایک دن لڑتے لڑتے میں تھک ہی گیا، میں چلا ہی گیا، میں نے کہا نہیں، اندر کا بت توڑوں گا تو بات بنے گی۔ کہتے قصور کا میں رہنے والا تھا اور مجھے سمجھانے کے لیے اونچ شریف سے جہاں کے آپ رہنے والے تھے، جو پچھلا علاقہ تھا، وہاں سے بڑے بزرگ بلائے گئے کہ بلے شاہ کو سمجھاؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی جب آئے تو میں پہچان گیا برادری کے، قبیلے کے، علاقے کے بڑے۔ میں جب ان کے قریب گیا وہ نہیں مجھے جانتے تھے، بزرگ تھے، میں تو جانتا تھا نا، تو مجھے کہنے لگے بیٹے کون ہو؟ تو میں نے کہا حضور میری تو پہچان ہی کوئی نہیں، میری تو کوئی پہچان، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے ایسی اچیرے ساڈی ذات اچیری، کیونکہ اچ شریف وچ رہنے ہیں۔ تو اب تو بتا، تو بابا صاحب کہنے لگے ایسی قصوری تے ذات بھی قصوری، کیونکہ وچ قصور دے رہنے ہیں، وہ جو چھوٹے تو اپنا قصور مانتے، ہاں جے کوئی سانو اچا مل جائے تے نیویں ہو بہنے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑا سمجھایا۔ بابا جی کہنے لگے حضور میں کیا کروں؟ میں جب اس درویش کے پاس جاتا ہوں تو مجھے رب یاد آتا ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو میرے من کی میل کچیل دھو ڈالتا ہے، اور میں اس کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ مدینے والا رسول بھی مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے۔ میری مجبوری ہے، میرے وہ جو اندر کے باطن کے میل ہے نا اس نے دھو ڈالے، اور کہا حضور آپ تو کہتے ہیں اس کے پاس نہ جاؤ، میرا تن تو گھر میں ہوتا ہے، میرا من اسی کے پاس رہتا ہے۔ بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے، اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے۔ حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ بدبو سے سمجھ تو گئے
تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ آپ تو جھنڈے والی گاڑی کو ویسے نہیں نہ پوچھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ چونکہ جمہوری لوگ ہیں، آپ نے تو بس دفتر بنانا ہے، جب الیکشن ہوگا نا اپنے دروازے کے سامنے سارے محلے سے لڑائی لینی ہے کہ ووٹ میرے آکے دیں، پھر ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد سجدہ صاف بھی کر جاتے ہیں، بندہ غلط سی، میں نے پتہ ہی نہیں لگا۔ تو یہ پہلے سوچنا تھا تھوڑا سا، ایسے ہی بلا وجہ الیکشن تو روز کبھی کبھی آئے گا، تو ہم نے ایک جگہ تو روز رہنا، ایک دوسروں سے جھگڑے کرنا اور معاذ اللہ تعالیٰ غیبتیں کرنا، عزتیں اچھالنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک کے والد نے پوچھا کیا لے کے جا رہے؟ بادشاہ کا سامان ہے جی۔ ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، زور سے ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے۔ بادشاہ سلامت، ہم سارے تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے ہو، پھر بادشاہ ہو۔ لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی، بڑی بڑی کہانیاں سنائیں۔ اس نے تو توڑ دیا جی مٹکے آپ کے، نے کوئی حال نہیں چھوڑا۔ تو بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک، جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا۔ تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتا تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتا تھا مجھے۔ کہا کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا، تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا، مجھے رحم آیا تھا، میں نے توڑ ڈالے۔ تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں، میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی، محتسب ہوں، غلط آدمی کا حساب کروں گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی ہے، میری ڈیوٹی اللہ نے لگا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے، یہ ذمہ داری ہے، میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ بادشاہ پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ کام کیا۔ کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں، آپ میرے وزیر بن جائیں، کو بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکے۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ، جسے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اعزاز اللہ نے انہیں دیا، یہ شان رب کریم نے عطا فرما۔ ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے، شمس العلماء کی۔ تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں۔ تو فرمانے لگے پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا، میری مہربانی تو سب پہ تھی، پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے۔ فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز، کوئی تھی کوئی چیز تیرے اندر۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے۔ تو بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی، کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے۔ پر رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے، والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے۔ فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا۔ ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا، تو بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی، ہم سارے بچے رہ چکے۔ تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا، کوئی اس کے کان چھیڑتا، کوئی اس کی دم چھیڑتا، کوئی اس کے سینگ چھیڑتا، کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا۔ مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے، بیل بھاگتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی آگے بڑھا، اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نانا ایسے کر، بول کے کہنے لگا تو نانا ایسے کر، تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، بیل کو۔ اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، دلیل نہ دیں، کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ یہ شور ایسا ہوا ہے نا، پراپوگنڈا ایسا ہے۔ میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی۔ بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، سواری کے لیے اونٹ ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں۔ بیل کھیتی باڑی کے لیے،
اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوقوف ہے. بول کے کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا, میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں. تو بندہ ڈر گیا, کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے. تو بیل پھر بول پڑا, کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا. یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے. جامع المعجزات میں حدیث موجود ہے, حضور آ گئے اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. وہ شخص کہتا ہے میں سر پٹ دوڑا, جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے اور میں آجا پڑھ لے کلمہ, مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے. اللہ والوں کی باتیں مان لیا کریں. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی, وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ ڈر کے گھر آیا, جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. فرماتے میں چھت پہ چڑھا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو حج کے دن تھے, میری سیدھی نظر میدان عرفات پہ گئی. لوگ میدان عرفات میں بیٹھ کے لبیک لبیک پڑھ رہے تھے. پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا, پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا, ماں کو ساری بات بتائی. تو کہتی میری ماں کہنے لگی بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی. فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا صندوق تو 80 دینار نکالے. پھر میں پتر تم 2 بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیر 80 دینار چھوڑ گیا, 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کی. فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا, میں اور تمہارا باپ کوئی نہیں, بھائی چھوٹا ہے, میں پیچھے نہیں آ سکتا. یہ 40 دینار لے جا بغداد چلا جا کے تعلیم حاصل کر. بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی, خیال رکھنا. غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو, میں نے پتے بھی کھائے اور خود آپ کا فرمان موجود ہے. فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھر اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے, لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا. اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی والا ہوتا. میں تو ایسا پتر ہے, او خدا کے بندے صبر کر. اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے باقاعدہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے, تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علم ہی کوئی نہیں, جو جاہل آدمی ہے. یہ ضروری ہے, علوم دینیاں ضروری ہیں, اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں. غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں, ساری زندگی. غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا, تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے. اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور تویز دینے والا سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دین کا سارا کام کس ذریعے سے کیا ہے. ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریریں ہوتی تھی. اور فرماتے ہیں جیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آتی تھی. لوگوں نے کہا حضور یہ کرم کیسے ہوا؟ فرمانے لگے میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بولنا آتا ہی نہیں تھا, تو میں بڑا پریشان ایک دن سو گیا تو خواب میں رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا. ان نے فرمایا تو واز کیا کر, تیرے واز سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. یا رسول اللہ میں اجمی بندہ ہوں, لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولنا ذرا. کہتے میں نے منہ کھولا تو محبوب نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا میرے منہ میں. آپ فرماتے ہیں پھر بولتا میں تھا, اثر کوئی اور پیدا کر دیتا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال دین کا کام کیا. صبح کے وقت فقہ کا درس دیتے تھے, فجر کے بعد کچھ دیر کا ناشتہ کرتے سو جاتے, پھر آ کے مدرسے میں پڑھاتے باقاعدہ بچوں کو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں, ساری کتابیں لو. میں نے بھی بڑی دعویٰ کر دی ہے, یعنی ساری کتابیں جتنی اب تک چھپی ہوئی ہے ساری پڑھ لو, کہیں نہیں ملے گا کہ ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے. غوث پاک کسی بندے نے یہ نہیں کہا ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے, غوث پاک کے دربار پہ گئے. سب نے یہی لکھا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے مدرسے میں گئے. ہمارے نا مدرسوں میں سبق تقسیم ہوتے ہیں, سال جب شروع ہوتا ہے نا تو سبق تقسیم ہوتے ہیں. ہمارے مدرسے میں بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے مولانا. آپ حدیث پاک پڑھائیں گے, فلانا استاد منطق پڑھائے گا, فلانا فلسفہ پڑھائے گا, فلانا یہ سبق تقسیم ہوتا ہے, فلانا قرآن, فلانا حدیث, فلاں فقہ. تو غوث اعظم کے مدرسے کے جو ناظم تعلیمات ہیں وہ کہنے لگے حضور سبق بانٹنا ہے تو آپ کو کون کون سے سبق دے دیں, کون کون سا پیریڈ پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں پیریڈ رہنے دو. حضور پھر فرمایا اس طرح کرو لائق بچے تم رکھ لو اور نلائق سارے مجھے دیکھو, میں جانوں اور نلائق جانے, نلائق سارے میرے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نلائق سارے رکھ لیے, کند ذہن.
اور حضور غوث پاک ان کو اسباق پڑھایا کرتے، ان پر محنت کر. فجر کے بعد فقہ کا درس، 10 بجے مدرسے کی کلاس، زور کے بعد حدیث پاک کا درس، مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتے. بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ. اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسوں سے خطاب. اور یہ سارے کام کر کے نا تو پھر بھی غوث اعظم جب دنیا چلی جاتی تو وضو کر کے مصلے پہ بیٹھ جاتے، اور 40 سال بیت گئے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے. 40 سال حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، کتابیں لکھی، ڈیوٹی کی، محنت کی، کوشش کی پوری دنیا میں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں. یہ جو صلاح الدین ایوبی کا بہت نام لیتے ہیں نا، بہت بڑے مجاہد تھے. صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 70,000 کی فوج تھی، سارے کے سارے غوث پاک کے مرید تھے. صلاح الدین ایوبی نے حضور غوث پاک کی زیارت نہیں کی، پر تعلیم غوث پاک کے مدرسے میں حاصل کی. اس کو بڑا شوق ہو نا کتابیں دیکھنے کا، وہ میرے پاس آئے، میں دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. صلاح الدین ایوبی حضور غوث پاک کے مدرسے کا طالب علم ہے. یہ آپ کے ملک میں 2-3 دن سے رٹا چل رہا ہے، وکیلوں کا، ڈاکٹروں کا، کل سے یونیورسٹی کا بھی چل گیا ہے. یہ لڑائی کسی مولوی 2 گروپوں میں ہوئی ہوتی نا، چلو نام بولو، میں نے پتہ ہے اگلی گل دا بھی، کسی مولویوں کے 2 مدرسوں میں ہوتی نا تو جو طوفان اٹھنا تھا نا ہر چوک میں، مولوی لڑاندے بڑا نہیں. یہ بڑی میں نے دعوت دی تھی پرسوں، میں نے کہا جب وکیل مکمل تعلیم کر لینا اسے 2 سال مدرسے میں لاؤ، ہم اسے سکھائیں گے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے. ان کو لاؤ اس لیے کہ ہم اپنی بات نہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے محمد عربی کی باتیں صلی اللہ علیہ. مہربانی کرو، مجھے کوئی شکوہ نہیں ان سے، کوئی کسی قسم کا نہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک میں نا احتجاج کا کلچر پرموٹ کیا گیا ہے، نے یہ ماحول بنا کے دیا. سڑک بلاک کرنے کا، یہ ہمارے قریب ایک گاؤں ہے تو روز ڈکیتیاں ہوتی تھی، بچہ بھی قتل، پولیس والے سنتے ہی نہیں تھے. ان بیچاروں نے روڈ بلاک کیا تو سب صحیح ہو گیا، اسی وقت سارا کچھ ہو گیا. اب پہرے داری بھی لگتی ہے، اب ناب چوکیاں بھی قائم ہو گئی، سب کچھ ہو رہا ہے. مزاج بنا دیا ہم نے. یہ عدم برداشت ہے، یہ کلچر خطرناک ہے، یہ کلچر تباہ کرے. وکیل کوئی غیر نہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں. کون ہے وہ؟ ڈاکٹر کون ہے؟ ہمارے اپنے. یہ جو بچے یونیورسٹی میں لڑے کون ہے؟ ہمارے اپنے. ہم ان کو کاٹ کے نہیں پھینک سکتے، یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں. سب کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی، لیکن خدا را مہربانی کرو، معاشرے میں برداشت کا کلچر پیدا کرو، سکون کا کلچر پیدا کرو، سہنا سیکھو. سنو ایک بات کرتا ہوں، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں. سارے فیصلے خود نہ کرو. اگر تمہیں نظر آئے نا کہ آپ کے ساتھ کہیں نا انصافی بھی ہو رہی ہے تو ساری عدالتیں دنیا میں نہیں لگنی ہے، قیامت میں بھی لگنی ہے. ہاں امام حسن کو زہر دے دیا گیا تو امام حسین کہنے لگے بھائی بتاؤ کس نے دیا ہے؟ فرمایا حسین اگر وہی وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی آدمی کا بلا وجہ تمہیں نام کیوں بتا دوں؟ کہا پھر بھائی آپ اشارہ تھا نہیں بتا دے. تو فرمایا حسین اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر بھی میں نے فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دی. فرمایا میرے رب سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے والا کوئی موجود؟ کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑ. آپ یقین کریں آپ کو بڑا ہی مزہ آئے، آپ کو سکون آئے گا زندگی میں. کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑو، برداشت کا کلچر پرموٹ کریں اس وطن کے اندر. یہ بڑا پیارا ملک ہے، اس میں برداشت کا کلچر پیدا کریں. وکیل کو ہر وقت ڈاکٹر کی ضرورت، ڈاکٹر کو ہر وقت وکیل کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کے بغیر دیکھیں نا، میں نے آئین بھی رکھا ہوا ہے پاکستان کا، لیکن اس کے باوجود کوئی مسئلہ بن جائے تو میں کسی وکیل صاحب کو فون کرتا ہوں. میرے دوست ہے، میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا حال ہے. ہم مل کے رہتے ہیں معاشرے میں. برداشت کے کلچر کو پرموٹ کریں، پیار کریں، محبت بانٹیں. یہ وطن ہے، اس کو مل کے سنواریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ کے دین کا قلعہ بنے گا بڑا مزہ. اس سے پیار کریں. مثبت غلط بات ہے تو اس کو آپ سمجھائیں، اس پر تبلیغ کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ عدم برداشت کا ماحول پیدا کریں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا ایک بات، اللہ والوں کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے جاتے. کیوں جاتے؟ سنو، میرے ساتھ ایک شخص رہتا ہے، صبح سے شام تک میری ڈیوٹی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. ایک صاحب ہے جو 3 سال کے بعد ملتا ہے. وہ جو 3 سال کے بعد ملتے ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ پیر صاحب اس کی بات زیادہ مانتے ہیں. تو پیر صاحب اب کدھر جائیں؟
یہ سارا دن پیر صاحب کی مانتا ہے. یہی سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ مزاج ہے نا جی. ایک بندہ سارا دن دنیا داری کرے، مال کمائے، پتہ نہیں جھوٹ بولے، بڑا کچھ کرے، اور ایک اللہ کا ولی جو اپنا بنائے کچھ نہ، سارا دن رسول اللہ کی باتیں کرے، سارا دن اللہ کے دین کی خدمت کرے. اور بھائی وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کی بات کو قبول کرتا ہے. کچھ میرے خاص ہیں، کچھ تیرے خاص ہیں، تو کچھ رب کے بھی خاص ہیں. اور اس پر بھی میں پہلے آیت پڑھ لوں گا تاکہ دلیل مضبوط ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، فرمایا میں نے کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے اپنا خاص بنا لیا. کچھ بندے اللہ کے تو بس اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے، پتر اللہ ہی دیتا ہے. لیکن اللہ کا ولی دعا تو کر سکتا ہے نا. اللہ کا ولی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹا کون لیتا ہے؟ اللہ. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا ولی اللہ بیٹا دے سکتا ہے. آپ ماننے لگے ولی اللہ اللہ سے ملا سکتا ہے؟ نہیں وہ تو ہے ہی ولی اللہ، تو اس نے ملا دینا ہے. تو فرمایا جو اللہ سے ملا دے بیٹا تو چھوٹی سی بات ہے. تو دیکھ نہ کہ جو اللہ تک تجھے لے گیا تو پھر پتر پیچھے رہ گئے. لیکن بیٹا دیتا کون ہے؟ بول کے بتائیں. بول کے اللہ دیتا ہے. دعا کون کرتا ہے؟ اللہ کا ولی. وہ دعا کر دیتا. بی بی آ گئی روتی ہوئی غوث پاک کے پاس، کہنے لگی 6 بیٹیاں ہیں. خامد اور سسر کہتے ہیں کہ 7ویں بھی بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں گے. تھوڑا سا اگر بندہ مالدار بھی ہو تو پھر وہ ہمارا دماغ جہاں مرضی چلتا ہے نا جی. یہ جہالت آج بھی بہت ساری جگہوں پہ پائی جاتی ہے. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تو رو پڑی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اس کے شوہر کو بھی اور سسر کو بھی. فرمایا یہ دیکھ یہ تو اللہ کے کام ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے. تو جو نہیں مانتے غوث پاک کی بھی نہیں مانتے. انہوں نے کہا جی نہیں دی، میں تو نکاح کروں گا. چلے گئے تو غوث پاک کی بارگاہ میں وہ بیٹی اور اس کا باپ اور اس کی ماں پھر آئے، کہنے لگے حضور مہربانی فرمائیں. پھر اللہ کے ولیوں کے پاس ایک قوت ہوتی ہے جس کا نام مصلح ہے. مصلح بہت بڑی طاقت تھا، بہت بڑی. حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر عرش کا مالک دروازے کھول دیتا ہے کرم کے. حضور غوث پاک نے مصلح بچھا لیا اور رو پڑے. کہنے لگے مالک کریم، اس بی بی کے دل میں کس نے بات ڈالی تھی کہ عبد القادر کے دروازے پہ جا؟ دیکھیں منانے کا انداز، منانا آتا ہے نا. اللہ کس نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ عبد القادر کے دروازے جا؟ کس نے ڈالی؟ اور مالک اگر تو نہیں ڈالی تھی تو کیا تو اب اپنے عبد القادر کو رسوا کرے گا؟ اگر تو نہیں بھیجا ہے کہ ادھر جا تو اب تو رسوا کرے گا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ کے تیرے پہ ہاتھ پھیرے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمانے لگے پتر جا، مجھے امید ہے اللہ نے 6 بیٹیاں دی ہیں تو 7 بیٹے بھی عطا فرمائے گا. تو بی بی کہتی ہے پھر رب نے فضل فرمایا اور 7 ہی بیٹے عطا فرمائے. پھر 7 ہی بیٹے رب کریم نے دیے. تو جو اللہ کی مان تھا پھر اللہ بھی اس کی. تو اس میں اختلاف کی کیا بات؟ یہ سادی سی بات. ایک بغداد کا سوداگر تھا، بڑا مالدار تھا. ایک دن اس نے بغداد کے سارے علماء اور مشائخ کی دعوت پکائی تو غوث پاک کے پاس بھی آیا. کہنے لگا حضور شام کا کھانا ہے. آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ رو پڑا. کہنے لگا بغداد کے پیر انکار نہ کرنا. آپ نے فرمایا تو جا میں آؤں گا. شاگرد مرید کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی مشغولیت تھی شام کو. فرمایا اتنا بڑا آدمی جب رو پڑتا ہے تو لگتا ہے بڑا مجبور ہے، چلیں گے. شام کو جب اس کے دروازے پہ گئے تو کھانا بھی اس نے چنا تو ساتھ اس نے ایک ٹوکرا ایک صندوق بھی لا کے رکھا، اوپر سے خالی. جب غوث پاک نے اٹھ کے دیکھا تو اندر اس سوداگر کا بیٹا، اس تاجر کا بیٹا، دونوں ٹانگوں سے معذور، دونوں ہاتھوں سے معذور، ایک ہی بیٹا اپاہج ہے. وہ تاجر رو پڑا. کہنے لگا حضور بڑی دنیا جانتی ہے بڑا مال ہے، پر جب تنہا بیٹھتا ہوں تو کھول کے روتا ہوں. وہ بے نیاز ہے نا، ساری زندگی کے بعد ایک بیٹا دیا تو وہ بھی اپاہج ہے. حضور بال سفید ہو گئے. لوگوں کی اولاد بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے. میں بوڑھے وقت میں اس کو اٹھا کے پیشاب پخانے کے لیے لے کے جاتا ہوں. بغداد کے عبد القادر سنا ہے جب تو دعا مانگتا ہے تو رب قبول فرما لیتا ہے.
تو مہربانی فرما اگر میرا پتر ٹھیک ہو جائے، میرا زور کوئی نہیں مالک، بے نیاز ہی بڑا ہے، اگر مہربانی ہو جائے۔ تو غوث پاک نے پھر مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے کہنے لگے مالک تو اپنے بندوں کے دل میری طرف کیوں موڑتا ہے، اور اگر موڑتا ہے تو پھر رحمت کی نظر فرما، بندہ نوازی فرما۔ ایک باپ اتنے رو رو کے آنسو بہا رہا ہے تو کرم نوازی فرما۔ حضور غوث پاک نے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے کہ بچہ اللہ اکبر کہتا ہوا صندوق سے باہر نکل آیا۔ غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ تقریر کر رہے تھے تو بارش آ گئی، 70,000 کا مجمع، اور بغیر سپیکر کے تقریر، اور جیسی سمجھ پہلے بیٹھے آدمی کو آ رہی ہے ویسی آخری کو بھی آ رہی ہے۔ بارش آ گئی، بارش، اور جل تھل می برسنے لگا۔ تو غوث پاک تقریر کرتے جا رہے ہیں، ہلکے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، بس 2 جملے کہے تقریر روک کے، کہنے لگے اللہ تو دلوں کے حال تو جانتا ہی ہے، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بھگا دے سارے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 2 جملے تھے کہ کمال تھا۔ پھر بغداد سارے میں بارش ہوتی تھی پر وہاں نہیں ہوتی تھی جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی۔ پھر نہ بادل بھی ذرا ہٹ کے برستا تھا کہ یہاں سے ہٹ کے برسو، یہاں شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو مصطفیٰ کا دین پڑھا رہے، ہٹ کے گزرتا تھا۔ آپ نے واعظ فرمایا، تبلیغ فرمائی، 400 آدمی کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو غوث اعظم کے بیانات لکھتے تھے، آپ جو جملے کہتے تھے وہ نوٹ کرتے تھے، 400 آدمی۔ تو سارے تابع دار اس زمانے میں بھی نہیں تھے، اور نہ ہی ہو تو مزہ آتا ہے، کوئی تھوڑے سے ہو نا دوسرے بھی تو چلو یہی کہہ لو کہ نظر نہیں لگتی۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں جی نہیں، کوئی پڑھ کے پھونکتا ہے، یہ نہیں کوئی مسئلہ ہے۔ ایک شیخ یحییٰ بن نجات تھے، سلف نحو کے امام تھے، تو وہ بھی کہنے لگے اپنے ایک شاگرد تھے کہ تیرا پیر کیا سگاتا ہے لوگوں کو اتنی دنیا جاتی ہے۔ تو وہ مرید تھے نا، شاگرد ان کے تھے، کہنے لگے کوئی نہیں حضرت صاحب، یہ کون سا مشکل مسئلہ، میرے ساتھ چلیں، چل کے دیکھ لیں، تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویک کے چند شرماوے، نا چل دیکھ لیتے، آ جا۔ تو شیخ کہتے میں پہلے دن گیا تھا میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے، کوئی دیکھے نہ کہ اتنا بڑا مفتی بھی کسی کی تقریر سنتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں علم بھی حجاب بن جاتا ہے، نہیں تربیت نہیں ہونے دیتا، بندہ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہی بڑا، اڑ جاتا ہے۔ شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گیا، پر جب غوث پاک کی محفل میں بیٹھا، رب رسول کی بات سنی، یوں لگا کہ ساری باتیں میری کر رہے ہیں، یہ میری تربیت ہو رہی ہے۔ پھر کپڑا آہستہ آہستہ سرکنے لگا۔ پھر میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اتنا بڑا ہو کہ تو بھی تقریر سنتا۔ پھر میں نے کہا جس نے دیکھنا دیکھے، ابا ٹھیک ہو گیا، غلامی کر لی تو کر لی، آزم یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے، دیکھنا جس نے وہ دیکھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا کہتے میں نے عجیب نظارہ دیکھا، غوث پاک کی تقریر ختم ہوئی تو ادھر سے 5 بندے کھڑے ہوئے، حضور چور تھے، اور آپ کی بات نے دل صاف کر دی، آج کے بعد پکی توبہ کرتے، محنت کر کے لوگوں کا مال بھی واپس کریں گے۔ پھر 10 ادھر سے کھڑے ہوئے، حضور بڑا لوگوں کو لوٹا ستایا، آبرو ریزی کی، آج ہم امیر ہو کے غریبوں کے پیر پکڑیں گے جا کے۔ 10 وہاں سے کھڑے ہوئے، حضور ہماری ماں روتی رہی پر ہم نے سنا نہیں، پر آپ کے قربان جائیں، جو آج آپ نے رنگ بھرا ہے نا، آج انشاءاللہ تب تک نہیں سوئیں گے جب تک اماں دعا نہ کر دے، جب تک راضی نہ ہو دے۔ جب یہ رنگ دیکھا نا، شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں تو پھر بدل گیا۔ اگلے دن میں ایک دھاگا لے گیا لمبا سارا، آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے۔ ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، نوٹ، اور 3 بندے ہوتے ہیں نوٹ گننے والے، اور شرم آتی۔ یہ سٹیٹس ہے کہ اب غوث پاک کی محفل میں گنا جاتا تھا کتنے لوگ توبہ کرتے۔ دھاگا میں لے گیا، چادر میں نے اوڑھ لی، اور جب محفل ختم ہوئی تو میں حضور غوث اعظم کے قریب ہی ممبر کے بیٹھا تھا، 5 بندے کھڑے ہوئے، آج توبہ کرتے ہیں، میں نے 5 گرہیں لگائیں، بعد میں گن لوں گا، یہ طریقہ تھا اس دور میں گننے کا، گرہ لگا لو، گنڈ لگا لو، کہتے ہیں 5 لگائیں، پھر 6 کھڑے ہوئے، جلدی سے 6 لگائیں، پھر 7 کھڑے ہوئے توبہ کرنے والے، کہ تو 6 7 ہے، میں لگاتا رہا، پھر 20 25 40 پھر 50 پھر 100 کھڑا ہونے لگا۔ اب میرے لیے گرے لگانی مشکل ہو گئی، میں کبھی بندے گنوں، کبھی غوث پاک کو دیکھوں، کبھی دھاگا دیکھوں۔ جب میں پوری طرح الجھ گیا نا، تو حضور غوث اعظم نے کرم کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے یحییٰ، یار تو نے عجیب کام شروع کیا ہے، میں دلوں کی گریں کھولتا جاتا ہوں، تو لگاتا جاتا ہے۔
میں یہاں گرے کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے، اور پھر بھی اپنی کرامت نہیں بنائی، کرامت نہیں بنائی. فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ خدا کے فضل سے کر رہے ہیں. اور فرمایا یحییٰ خدا کا فضل گنا نہیں جا سکتا، وہ شمار نہیں کیا جا سکتا. 5000 یہودی اور عیسائی. غوث اعظم فرماتے ہیں وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. آپ آج کروڑوں کی آبادی میں رہتے ہیں نا، اس لیے 5000 کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور جہاں آبادی کل 25,000 ہو، اور اس علاقے میں یہودی عیسائی ہوں ہی اتنے، اور وہ سارے ہی آ کے غوث پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ جائیں. پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ حال کیا ہوگا. اور جنہوں نے توبہ کری وہ تو لاکھوں میں گنے نہیں جا سکتے. پتہ کیا ہے، ہم لوگوں نے نا دین کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھنا ہے، پھر ہمیں دین فائدہ دے گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مدرسے میں بیٹھ کر سبق پڑھاتے تھے، اسباق بھی پڑھاتے تھے، بچوں کو سبق دیتے تھے، اور باقاعدہ سبق جو کتاب و سنت کے ہمارے مدارس میں مروجہ اسباق ہیں وہ پڑھایا کرتے. اور صبح کے وقت تفسیر کا درس دیتے تھے، عصر کے بعد فقہ پڑھاتے تھے. آپ یہ دیکھو یار، ایک بات اچھی طرح سمجھنا، ایک صوفی صاحب تربیت کر رہے ہیں اپنے لفظوں کے ساتھ، اس تربیت میں زیادہ اثر ہوگا کہ اگر وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے تربیت کریں گے تو اس میں زیادہ اثر ہوگا. لوگ سمجھتے نہیں بات کو، کہتے ہیں جی وہ حضرت کی باتیں سن کے آیا ہوں. او بھائی، حضرت اگر درس قرآن دیں گے تو وہ نکلے گا حضرت کے منہ سے ہی، پر پیغام اللہ رسول کا ہوگا. وہ تربیت اس رنگ میں کریں. اگر وہ درس حدیث دیں گے تو وہ سمجھائیں گے ہمیں ہی، پر پیچھے جو بات ہوگی وہ مدینے والے رسول کی ہوگی. یہ ہمارے بزرگوں نے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ تربیت قرآن و سنت ہے. ہم اللہ والے کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری سوچ کے مطابق قرآن و سنت کی، ہماری عقل کے مطابق تشریح کر کے ہمارے دل میں اتار دیتا ہے. اتنا سا مسئلہ. اب غوث پاک سبق بھی پڑھاتے، درس بھی دیتے، ہفتے میں 3 تقریریں کرتے. اتوار والے دن صبح، جمعے والے دن صبح، اور منگل والے دن رات کو 3 تقریریں. یہ جو مقصد ہوتا ہے نا، مقصد یہ بڑے امتحان لیتا ہے. غوث پاک کا زمانہ، فقدان سہولیات کا، اور مقصد کی لگن یہ کہ 70,000 بندہ آ گیا تقریر سننے، اور یہ کہ لوگ آئے ہیں مہینوں کا سفر کر کے، کوئی گھوڑے پہ، کوئی اونٹ پہ، کوئی خچر پہ، کہ غوث پاک سے بات سنیں گے، اللہ دل صاف کرے گا. تقریر بھی تیار تھی اور اپنے بیٹے کا جنازہ بھی تیار تھا. جے سونا ہی میرے دکھ وچ راز ہے. کسی نے کان میں کا حضور جنازہ وہی ٹائم ہے، تیاری ہو گئی، اور وہی محفل کا ٹائم ہے، تو تھوڑا وقت نہ تبدیل کر لیں. تو غوث اعظم فرمانے لگے میرا رب کریم جانتا ہے نا کہ یہ وقت لوگوں کے آنے کا ہے، تو اگر بیٹے کے لیے جناب اسرائیل کو بھیجا ہے تو جس بات میں اللہ راضی ہے میں بھی راضی ہوں. حضور کریں گے کیا؟ فرمایا جنازہ تیار لے کے کر کے محفل میں آ جانا، میں 4 تکبیریں پڑھ کے پتر کا جنازہ پڑھا دوں گا، تم میرا بیٹا رب رسول کے حوالے کرنا، اور میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کا دین سکھاؤ. یہ لگن ہے مقصد کی، یہ درد ہے. اس درد میں لپیٹ کر جب لوگوں کو دین پڑھایا جاتا ہے نا، تو پھر وہ تقریریں نہیں ہوتی، پھر وہ دین روحوں تک اتر جاتا ہے. اس درد کے اندر جب لپیٹ کر حضور غوث پاک نے یعنی ممبر سے اترے اور بیٹے کا جنازہ پڑھایا، پھر ممبر پہ بیٹھ گئے، پھر رسول اللہ کا دین، اور زندگی ساری دین پڑھا، اور ساری زندگی پیغام دی، اور اللہ کے بندوں سے پیار کی. امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے. زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا. اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے. اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا، لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی، آستانہ نہیں بچایا. امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے، دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا، میری مسجد آباد ہے، کافی ہے. نا، امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کے، یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں.
مجھے کوفہ دمشق مصر کے لوگوں کو بچانا ہے، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام، میدان میں نکلے، کس کے خلاف؟ بولے کون تھا؟ یزید مسلمان تھا اس وقت تک، تو سب نے مسلمان لکھا ہے، جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کہا۔ جرم کیا تھا؟ میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جوش خطابت نہیں، میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں۔ امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے، سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو، امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے۔ شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک، پر بات تو سچی ہے نا۔ امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا؟ فرمایا رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے، جو رنڈیوں کے ناچ دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ امام حسین میدان میں نکلے اور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا، لیکن شرابی کو برداشت، بے حیا کو برداشت تو میں کیسے کرتے؟ دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی، اپنی جیب سے فلیکس سے چھپوا کے ظالموں جابروں بدماشوں کو ووٹ دیتے ہو۔ امام حسین کو تیری دیگ کی ضرورت ہے جو تو 10 محرم پہ پکاتا ہے، چاولوں کی ضرورت ہے جو تو نے 9 محرم کو پکائے، ان کو اس بریانی کی عادت تھی جو تو نے پکائی ہے۔ میرے گھر میں فلاں MNA MPA صاحب آ گئے تھے، امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا، اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا، جتنے پیسے کہو گے دے دوں گا، جتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا، جتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جائے، مجھے نہ چھیڑو۔ آپ نے فرمایا نا، مسجد مدرسے اس وقت آباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد آباد، پھر مدارس کی آباد کاری ہو ہی نہیں سکتی۔ میں دین میں نیا رکھنا کھول دوں؟ امام علی مقام کھڑے ہوئے، پر میں کیا کروں؟ حکومت کیا کروں؟ حکومت سے کیا کہوں؟ اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو 10 محرم کو تو امام حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے۔ اگر 9-10 محرم کو جو نکلا امام علی مقام کی بات کرنے کے لیے، وہ نوجوان اگر سگریٹ کا، شراب کا، بدماشی کا عادی ہو تو حضرت علی اصغر کہیں گے نا میری قربانی کا کیا بنا؟ وہ تو نکلے تھے عریانی اور فحاشی کے خلاف، اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو تاڑتا ہو تو حضرت علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج جزیدی طریقوں پہ عمل کر رہی ہے، جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے، جو ساری رات بے حیائی، فحاشی اور عریانی میں لگی رہتی ہے، ان لوگوں کے لیے جان دے دی۔ اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ، اور 10 محرم کو دیگ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، میں امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں۔ نہ بھائی، نہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ امام علی مقام میدان میں نکلے، ڈٹ کے نکلے، اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے، میرا وطن مدینہ ہے، پر مدینہ بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے۔ تو پاکستان کی بات کرتا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا مدینے کی شہریت بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے، اور تیرے تو بچے عام سے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، پر بچے بعد میں، نبی پاک کا دین پہلے۔ آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی باوقار ہوگی، اس کی بڑی عزت ہے، تو کہتا ہے بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا، لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی، جن بچیوں کا سر کا بال ننگا ہو جائے، سر کا بال ننگا ہو جائے، تو امام شورانی فرمایا کرتے تھے اگر مدینے میں کسی سید زادی کے سر کا بال ننگا ہوتا تھا تو سورج اپنا منہ چھپا لیا کرتا، سورج چھپ جاتا تھا بادلوں کی اوٹ میں، اور مدینے والے سمجھ لیتے تھے کہ گھر میں کام کرتے کرتے کسی سید زادی کے سر کا کوئی بال ننگا ہو گیا۔ ان شہزادیوں کا اتنا وقار، اور امام علی مقام نے فرمایا بیٹیوں کی فکر بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے رسول اللہ کا دین۔
قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ یاد رکھ میرے بھائی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں نکل کر پہلے مذہب کی بات کی، اور آج دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر، میں کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ معصوم بچے، معصوم، آج تک کدھر ہے تمہارا اقوام متحدہ؟ بلاؤ نا اسے۔ بھیک مانگتے پھرتے ہو کافروں سے، بھیک مانگتے ہو۔ بچہ شام کو گھر نہ آئے تو ماں دروازے پہ نظر لگا کہتی بیٹے ٹائم پہ آ جایا کر، مجھے نیند نہیں آتی، وقت پہ۔ برما کی اس ماں سے بھی جا کے پوچھو جس کا بچہ پلٹ کے آئے کوئی نہیں، آیا ہی نہیں، اس سے بھی پوچھو۔ بچے نے آدھی رات کو روٹی مانگ لی تو فالج زدہ ماں، اس کو فالج تھا، وہ رینگتی ہوئی اٹھی اور اس نے اپنے لال کو روٹی پکا کے دی۔ باپ کہتا رہا چل چھوڑ، سو جا بیٹے تیری اماں۔ اس نے کہا نہیں مجھے نیند نہیں آتی، بیٹا بھوکا ہے۔ اس ماں سے بھی کبھی پوچھ، اس ماں سے جو بنگلہ دیش کے خیمے میں بیٹھی ہے تو بی بی سی لندن کا رپورٹر کہتا ہے کہ تیری خواہش کیا ہے؟ کہتی کوئی بھی نہیں، چلو 2 دن کے بعد ہی صحیح میرے بیٹے کو ایک روٹی دے جایا کرو، روٹی مانگتا ہے مجھ سے، میں کدھر سے لاؤں؟ یہ لوارث قوم ہے، میں حکمران سے جا کے بات کروں جب میرا اپنا نمازی مسلمان کہتا ہے پہلے پاکستان کے بچے تو پال لو۔ میرے بھائی تجھے خبر ہی نہیں، یہ تو جانا تو کبھی گنبد خضرا پہ، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ازا مسلم فقد ازانی، فرمایا جب میرا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو میں گنبد میں تکلیف میں ہوتا ہوں، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ پوچھ جا کے محبوب پاک سے، میرے عزیز کسی کو غم ہی نہیں ان لوگوں کا، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کچھ سوچتا ہی نہیں ان کے بارے میں۔ میں اپنے گھر میں مست ہوں، آپ اپنے گھر میں مست ہیں۔ میرے رسول اللہ کی امت لٹ گئی ساری، جگہ جگہ تباہی، 1 انچ دھرتی پر زمین ایسی نہیں جو کافر کی اور خون بہتا ہو۔ ایک ریمنڈ ڈیوس امریکی کتا یہاں بند تھا مسلمانوں کے قتل میں، انہیں اپنی قوم کی اتنی فکر تھی وہ راتوں رات چھڑا کے لے گئے، لیکن میری اور تیری بہن عافیہ صدیقیہ سالوں سے بند ہے۔ تڑپ کے پوچھا ہے مسلمانوں نے کہ اس کی غلطی تو بتاؤ، اس کا قصور نہیں پر وہ بند ہے، کوئی نہیں بات کرنے والا، کوئی نہیں۔ مسجد جانے جمعہ تو پڑھانا ہے، اس میں غرض نہیں درد ہے کہ نہیں کہ اس میں تو اتنا پتہ ہے 1 گھنٹے تقریر ہے کرنی ہے۔ پیر صاحب صبح سے شام تک تعویذ لکھتے، سیاستدان صبح سے شام تک جنازہ بھی تب پڑتا ہے کہ مجھے ووٹ ملیں گے۔ تاجر کہتا ہے بس دکان چلنی چاہیے، مر جائے میری طرف سے ساری دنیا، بس کرو، اس خول سے باہر نکلو۔ اے نوجوان مسلم، کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے وہ کون سا گردوں ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے سوچا ہی نہیں کبھی، تجھے کبھی خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ کس قدر بڑا کام تھا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جاگو۔ جاؤں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس، قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی، کافر بلا رہا تھا آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ، آؤ مقابلے میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیے، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑائے، آگے دریا آ گیا، کوئی پل نہیں، کوئی شے نہیں، اسلام کی عزت کا سوال ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہیں۔ آنا مہربانی کر کہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ مہربانی فرما، اگر تو حضرت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اگر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا پار سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جناب سعد نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ عطا فرما دیا۔ یار تو دعا بھی نہیں مانگتا؟ حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے۔
اب تو بس باتیں کر کے تبصرے کر کے ٹی وی دیکھ کے اپنی رائے قائم کر کے کمنٹس کر کے سو جاتا ہے، یہ بھی سوتا خشک ہو گیا، تو دعا تک نہیں مانگتا۔ فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا میں رستہ دیا، اور جب اس کنارے نکلے حضرت سعد کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے، تو حضرت سعد فرمانے لگے او دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا؟ تو کہتے ایک لہر آئی تو پیالہ بھی باہر پھینک گئی۔ او بھائی ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا تھا، اور کسی جگہ میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ سے ابھی کی سنے گا بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا، کسی جگہ نہیں کہا۔ پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا، مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی، تو یہ کام بھی نہیں کرتا۔ میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے، پر اس طرف بھی توجہ نہیں، وہاں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی کرو گھر جانا ہے، اتنی لمبی دعا، اور کمنٹس کر رہے ہیں لوگ، کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں۔ میرے بھائی دعا، صلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے، خبر آئی کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا بحری جہاز اسلحہ لے کے آ رہا ہے، نیزے ہیں تلواریں ہیں تیر ہیں۔ صلاح الدین ایک بزرگ تھے، ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، مسلمانوں کے پاس پہلے اسلحہ نہیں، عیسائیوں نے اور منگا لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کے خلاف اتنا اسلحہ استعمال ہو۔ یہ بات کہی، بابا جی کو دعا کا کہا، خود مسجد اقصیٰ میں ساری رات روتے رہے۔ صلاح الدین ساری رات، ہمارا حکمران جسے ربنا آتنا فی الدنیا پوری نہیں پڑھنی آتی، اور اب تو ایسے پیر آ گئے میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے، الا ماشاءاللہ۔ ساری رات صلاح الدین ایوبی روتے رہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا، پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا۔ سویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلحہ لے کے آ رہا تھا دریا میں غرق ہو گیا ہے۔ صبح خبر آئی تو وہ شخص ایک آگے بابا جی سے کہنے لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا، تو بابا جی رو پڑے، کہنے لگے دریا میں غرق نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، اس کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی اس کے آنسوؤں میں۔ تو دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لیے، تو دعا بھی نہیں مانگتا۔ امام حسین میدان کربلا میں تھے، ایک راوی کہتا ہے 3 دن پانی بند رہا ہے، روٹی بند رہی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی، دعا اور التجا 1 منٹ کے لیے بھی بند۔ حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی، یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما۔ دعا کا رستہ بند، تلاوت بند نہیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں سجدے بند نہیں ہوئے، چھوڑ گیا۔ تو دعا تک نہیں مانگتا، دعا تو انقلاب برپا کر دیتی ہے، دعا تو حالات بدل دیتی ہے، دعا تو تبدیلی لے آتی ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، بس دعا دیتا، فقط دعا دیتا ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ وہ بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا۔ پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگے مسلمان بنے، دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا، دعا کا رستہ اپنائیں۔ اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 باتیں فرمائی، کان کھول کے سن لینا، 2 باتیں۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے آؤ مسلمانوں کو مارے، آؤ مسلمانوں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں، ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں تم بہت زیادہ ہوں گے۔ 56 اسلامی ملک ہے دنیا میں، کتنے بول کے بتانا ہے؟ اتنا سا برما ہے، کسی غیر مسلم کا کتا مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں، اور یہاں کہتی ہے اقوام متحدہ کہ جی وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے، تو بند کرو پھر سلامتی کونسل، تحلیل کر دو، اقوام متحدہ ختم کرو۔ اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے، کہتا ہے کہا ہے ہم نے اقوام متحدہ سے، اب تم اپنے لیے کافر سے بھیک مانگو گے، کافر سے بھیک مانگو گے؟ میرے عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے،
یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے، فرمایا بہت زیادہ ہوں گے. تو حضور کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا، مرنے کو دل نہیں کرے گا دنیا سے. اور مرنے کو اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے. میں اپنا اندازہ کروں، آپ اپنا کریں. مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے. جھانک کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے صلی اللہ ہو. پہلے ہی حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے، دولت سے پیار ہو جائے، اقتدار سے پیار ہو جائے، اور جب تجھے موت بری لگنے لگے، تیرا مرنے کو دل نہ کرے، پھر کافر تیرے اوپر